خان کے پاس یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں, گیٹ نمبر 4 پہ آئے, وہاں ملاقات, خان کو لے کے جانا چاہتے تھے مذاکرات کریں, تو کہا میں تو قیدی ہوں بھائی, میں تو قیدی کہیں نہیں جاتا. پھر خان کے پاس گئے. 8 فروری سے لے کر اب تک آپ کو بتاؤں 3 دفعہ وفد جا چکے ہیں. خان کا ایک ہی فیصلہ ہوئی, اب جو خبریں چل رہی ہیں کہ تینوں طاقتور عہدوں کے اوپر جو بڑا باس ان کا انچارج, وہ جیل میں خان سے ملنے چلا گیا. بار بار کہہ رہے خان جتنی نشستیں تمہیں ملی ہیں رکھ لو, 15 اور دے دیں گے, مکس 4 حکومت چلنے دو, ہماری بھی عزت ہے, ہماری بھی انا کا مسئلہ ہے, اور اس کو بچانے کے لیے بار بار چکروں پہ چکر لگ رہے ہیں. خان کو کہتے ہیں اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں, احتجاج کرو گے, تحریک چلاؤ گے, کچل دیں گے, مارشل لا لگا دیں گے. خان نے کہا لگا دو مارشل لا, ہم تو ویسے ہی قید ہیں, قوم تو ویسے ہی قید ہے, بنیادی حقوق تو آپ ویسے ہی چھین لیتے, بولنے تو آپ دیتے نہیں, میڈیا پر بات کرنے, نام لینے سے لے کے پارٹی کے نشان, ووٹ کا حق, سب کچھ چھیننے, ایک سانس رہ گئی ہے, صرف وہ چھیننا باقی ہے. جو دل میں آتا ہے کرو, اور پتہ ہے انہیں بھی کہ یہ مکس 4 حکومت 6 مہینے سے زیادہ نہیں نکال سکتے, دوبارہ الیکشن کروانے ہوں گے, اور اس دفعہ تو خان بلے کے ساتھ ہوگا, جیل سے باہر ہوگا. اور پھر جو جھرلو پھر گیا, اب دیکھیں بار بار یہ جو جا رہے ہیں تو خدا کے لیے معافی مانگ لیں. فتح مکہ کے خان نے بہت دفعہ بات کی, وہ معاف کر دے گا. ان کی 2 نمبر بنائی حکومت کی کوئی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی. امریکہ میں 26 سینیٹر, 26 نمبر بہت بڑا نمبر ہے, اور امریکہ میں الیکشن کا سال ہے. وہاں کا ووٹر یہ جانتا ہے کہ جو بھی غیر قانونی, غیر جمہوری حکومت کی تائید کرے گا وہ اپنے حلقوں میں الیکشن نہیں جیت سکتا. امریکہ کی عوام جانتی ہے کہ بائیڈن حکومت آخری سانس لے رہی ہے, وہ دوبارہ نہیں آئے گا. 4 مہینوں کے اندر تو دنیا کے حالات بدلنے جا رہے ہیں, 36 جگہ تو الیکشن ہو رہے ہیں. ان حالات میں کبھی اتنا بڑا فیصلہ کامیاب نہیں ہوگا. عمران خان صاف کہہ رہا ہے دھاندلی کے ایک ایک ووٹ کا پیچھا کروں گا, 180 پوری نشستیں حاصل کروں گا, یہ لڑائی پوری لڑوں گا. یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کہہ رہے تھے کہ فارم 45 پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف 296 میں 214 نشستیں, لیکن سرکاری نتائج وہ 138 بنا دیتے ہیں. لوگوں کا اس وقت سب کا فوکس مرکزی حکومت پہ, لیکن پنجاب اور باقی جو واردات ہے وہ کوئی دیکھ نہیں رہا. خیبر پختونخوا تو تحریک انصاف لے گئے, لیکن پنجاب میں بڑی واردات ہے ان کی. اور پاکستان کی عوام نے خدا کی قسم انہیں اندازہ نہیں ہے اس وقت, یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ الیکشن جیتا ہے کہ میں اگر ایک پوری کتاب, کل رات ایک انگریزی پروگرام میں تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے شروع کروں, اتنا بڑا معاملہ ہے. اس پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. جو پاکستان کی عوام نے جس طرح یہ قیادت جیتی, حقیقی معنوں میں اپنے ووٹ کی پرچی یہ ابابیل کے منہ میں کنکر تھا, آپ نے ہاتھی مار دیا ہے, حقیقی معنوں میں آپ نے ہاتھی مار دیا ہے. اب اس ہاتھی کو ٹکانے لگانا بڑا مشکل کام ہے, وہ بڑا وزنی ہاتھی, ذرا سوچیں اپنے ذہن میں, تصور کریں ہاتھی کو ٹکانے لگانے میں. آپ اکٹھے مل کر لیکن اٹھائیں گے تو اتنا وزنی نہیں ہے. یہ جو جنگیں, یہ جو واقعات آپ کو بتائے تاریخ سے, دیکھیں یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ ابھی اب واقعہ کربلا کی آپ کو مثال آپ کے سامنے ہے. امام حسین علیہ السلام شہید کر دیا سب کو, اہل خانہ جو بعد میں بچے ان کی زندگی کیا مشکل کر دی آپ کو پتہ ہے, لیکن کیا حق مٹ گیا, باطل غالب آ گیا؟ ایسا ہرگز, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق باطل کے اوپر غالب آئے گا. یہ الیکشن آپ کا پہلا قدم, 2024 کے پاکستانیوں 76 سال کی آپ وہ قوم, وہ تاریخ ہو جنہوں نے خان کو اکیلا نہیں چھوڑا, ورنہ ماضی میں ہمارے ہی پاکستانی قائد اعظم کی ایمبولینس اکیلا چھوڑ کے چلے گئے, فاطمہ جناح کو اکیلا کر گئے تھے. انہوں نے شیخ مجیب کو بھی ایک وقت پہ چھوڑ دیا تھا. پاکستان کی قوم ان تمام رہنماؤں کو ماضی میں ان کے ظلم اور فسطائیت کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی. آج 2024 کے پاکستانی فخر کریں, آج اب وہ قوم ہے جسے سیاستدان یہ کیا نہیں کہتے رہے, آپ کو مٹی سے آپ کو انہوں نے آپ کے خان کو لگایا, آپ نے جھاڑ کے اس کو چوم کے آنکھوں پہ, سر آنکھوں پہ بٹھا دیا. آج 195 ممالک کی تاریخ دیکھیں, جمہوری بھی ہے, مضبوط بھی ہے, لیکن آج پاکستان کی قوم دنیا کے سامنے مثال بن گئی. امریکہ سے افریقہ تک جہاں خان کی تعریف ہوتی ہے وہاں پاکستان کی قوم کی تعریف بھی ہو رہی ہے. یہ گلی کا ٹچا جو ہے, بدماش جو ہے, یہ ڈر اور خوف لوگوں کا نکل چکا دل سے. ان کی طاقت زمین پہ ہے, اب صرف وہ قبضہ نہیں چھوڑ رہا, کیونکہ اسے پتہ ہے اس کی ناجائز فروشی کا یہ دھندا ہے, اس دکان سے چلتا ہے, اسی دکان کا سے آپ کے گھر کا خرچہ بھی لیکن چلتا ہے. اس مافیا کو ہم پاکستان کا ہمدرد سمجھتے رہے, کچے کے ڈاکوؤں سے زیادہ بدتر ہے. یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے, یہ آپ کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خان اور تحریک انصاف خاموش ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. 2013 میں خان نے 4 حلقے نہیں تسلیم کیے, آپ کو یاد ہوگا دھاندلی کی, چاروں میں دھاندلی نکلی. یہ مذاق اڑاتے تھے آگے سے. خان نے کہا تھا میں حکومت سے نکلا خطرناک ہو جاؤں گا, آج انہیں سمجھ آ چکی ہے. دیکھ لیں پورا پاکستان کا بچہ الیکشن میں خان کے ساتھ کھڑا ہوا, اور خان نے کہا تم زمین آسمان ایک کر دو الیکشن نہیں جیت سکتے. انہوں نے مذاق اڑایا, دیکھ لیں آپ کے سامنے. خانہ جیل میں بیٹھا, یہ زبانیں لٹکائے باہر بھاگ رہے ہیں, تو یہ ان کے سامنے اللہ نے واضح ثبوت دی ہیں. اب جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کا احتجاج کیوں ضروری ہے اور کیوں اتنا اہم ہے. الیکشن کمیشن وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں چاہیے وقت, صرف ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. فارم 47 اور فارم 45 یہ لوگ اب کر کیا رہے ہیں, اگر یہ جاری کر دیتے پہلے تو پھر تو واردات ہی نہیں تھی. اب تحریک انصاف اور پاکستان کو انہوں نے 22 حلقوں میں الجھائے رکھنا ہے,
تاکہ اس دوران جو فارم 45 امیدواروں کے پاس ہے جو خود ریٹرننگ افسران نے دیے، اس دوران ایک اور فارم 45 تیار کر کے اس پہ الیکشن کمیشن کی مہر لگائیں، اصل فارم بنائیں، اس دوران باقی ووٹیں جلانا شروع کریں، بیگ گم کرنا شروع کریں، جو دستخط شدہ فارم ہے وہ چھیننے کی کوشش کریں۔ اصولاً تو فارم 45 الیکشن مینجمنٹ سسٹم میں اپلوڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ فارم ہے، انہوں نے وہاں سے ہٹا دیے۔ اب جو تحریک انصاف نے فارم 45 لگایا اس ویب سائٹ کو بلاک کر دیا۔ اب انہیں چاہیے تھا زیادہ سے زیادہ فارم 47 درست کر کے عدالت میں دیتے، لیکن اب یہ نہیں، ان کی بدقسمتی لیکن کیا ہے کہ آزاد امیدوار ان حلقوں کے جماعت اسلامی تمام مخالفین اس حمایت میں ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے۔ آپ دیکھیں محمود اچکزئی کہہ رہا ہے، اس کے الفاظ سنیں، کہتا ہے میں نواز شریف سے معذرت کرتا ہوں، میں اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا، سالار خان کاکڑ کے مقابلے میں تھا اس کو، اور تسلیم کر رہا ہے کہ آزاد امیدوار جیت گیا۔ جس کا ضمیر زندہ ہے، اسسٹنٹ کمشنر ابھی وہ این اے 133 میں دوبارہ گنتی میں دھاندلی کا پریشر ڈال اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اسلام آباد کی 3 نشستوں پر سٹے ہو چکا ہے، لاہور میں 1 نشست پر سٹے ہو چکا ہے، پشاور میں تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کی درخواست پر نوٹیفکیشن وہاں بھی روک دیا گیا، اور جماعت اسلامی کے امیدوار بھی اب سامنے آ گئے۔